اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا فمولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات بیٹھیے خاندان خدا سبحان کا ہزار شکر کے اس مقام پر اب بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. خدا سبحان اب سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. علماء بزرگان تشریف فرمائے، بالخصوص استاد بزرگوار جناب آقا زاہد حسین زہدی حفظہ اللہ اور قبلہ مولانا سید زیغم نقوی صاحب. خدا سبحان سب کو طول عمر سے تو سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. شب میلاد نور، شب نزول قرآن ناطق معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اب تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. مجھ جیسا ایک ناچیز طالب علم امیر المومنین کی بارگاہ میں کچھ عرض کرے، ایک مشکل مرحلہ اساتید کی موجودگی میں. بہرحال جہاں سے کل اپنی گفتگو کو روکا تھا وہیں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. شب میلاد نور خود مقام تعجب ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 13 رجب کو گھر کو چھوڑ کے، یہ وہ موقع کہ خاتون جسے نگہداشت کی ضرورت ہے، توجہ اور دیگر افراد کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن تمام اہل خانہ کو چھوڑ کے جناب فاطمہ بنت اسد گھر سے چلی اس کیفیت میں اور بیت الشرف خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی. اور عجیب یہ کہ آ کر خانہ کعبہ کے دروازہ کے پاس نہیں رکی بلکہ دیوار کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ خود عجیب ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کا آنا اتفاقی نہیں ہے، کسی نے بلایا ہے اور اس کے بلانے کا تشریف لایا.
خود جناب ابو طالب عمران علیہ آلاف و طیب و ثنا خانہ کعبہ کے کلید وردار ہیں، ان سے کہہ دیتی کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر جانا ہے اور آپ میرے ساتھ چلیں، دروازہ کھولیں اور اندر، لیکن نہ، خدا کی مشیت یہ ہے کہ آج دیوار سے در بنے۔ اگر جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا دروازے سے جاتی تو بعد میں بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین ولادت کے وقت اپنی بیویوں کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیتے کہ چلیں، اور یہ شرف امیر المومنین کے ساتھ خاص نہ رہتا۔ اس لیے حق تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا، اور عجیب انداز ہے، دیوار کے پاس آ کر رکی ہیں، اور جیسی دیوار پھٹی ہے بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھی۔ مجھے اس کیفیت کو جب مجسم کرنا چاہوں آج کے ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، جیسے آج کل مثلاً بعض عمارتوں میں آپ داخل ہوتے ہیں تو ایک وہ سینسر والے دروازے ہوتے ہیں کہ قریب جائیں تو خود بخود کھل جاتے ہیں، ایسے کعبے کی دیوار جیسے کلی پھول بنتی ہے، ایک مرتبہ دیوار پھٹی، فاطمہ بنت اسد پیچھے ہٹنے کے بجائے اندر داخل ہو گئیں، پھر دیوار کعبہ بند ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں خود یہاں پر بڑے شجاع اور بہادر افراد تشریف فرمائے، اگر اچانک کوئی دیوار، وہ افراد جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کیجیے کہ اچانک سے تلوار پھٹے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، ان کا عکس العمل کیا ہوگا؟ اور بڑے سے بڑا شجاع، بڑے سے بڑا بہادر پیچھے ہٹ جائے گا، گھبرا جائے گا، لیکن دیوار پھٹی اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے چلے جانا، یہ دلیل ہے کہ فاطمہ اسد کی بیٹی ہیں، اسد کی ماں ہیں، آپ کو بلایا گیا، تشریف لے کر گئیں۔ 13 رجب کو 3 دن 3 راتیں بی بی کی جو گفتگو ہے، جسے جناب شیخ صدوق نے اور جناب ابو جعفر یعقوب کلینی نے اور علامہ مجلسی نے اور باقی علماء نے اہل تسنن میں سے، اہل تشیع میں سے نقل کیا، جاتے ہوئے جو کلمات ہیں جو آپ نے ارشاد فرمایا، وہ میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو دوسری مسجد بقیت اللہ میں اس 7 بجے آج آپ کی خدمت میں پہنچنے میں تاخیر ہوگی راستوں کی بندش کے سبب سے، اس کا راز۔ اور پھر وہاں سے جب بی بی باہر تشریف لائیں اور جو آپ کا نورانی کلام ہے، اس کی جانب میں کل ہی آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا، لیکن رک کر جو آج کی پہلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ شرف خاص ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیید و ثنا کے ساتھ، کہ علماء اہل تشیع کے علاوہ جتنے بھی اکابرین اہل تسنن ہیں، برجستہ ترین شخصیات، جہاں تک کہ امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، وہ عظیم الشان شخصیت کے جنہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تتمہ اور تکملہ پیش کیا ہے مستدرک علی صحیحین کے نام سے، یعنی وہی وہ 7 میزان اور معیارات جن کی بنیاد پر امام اسماعیل بخاری، امام مسلم بن حجاج نے صحیح مسلم تالیف کیے، صحیح بخاری تالیف کیے، انہی تمام معیارات پر وہ احادیث جو پوری اترتی تھی، لیکن ان 2 افراد نے کسی بھی وجہ سے اگر انہیں نظر انداز کیا ہے، ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے امام حاکم نیشاپوری جن کی وفات 405 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے یہ کلمات تحریر کیے اپنی مستدرک علی صحیحین کے صفحہ نمبر 3 جلد میں، صفحہ نمبر 133 پر۔ اس کے علاوہ وہ شخصیت کے بر صغیر پاک و ہند میں مکتب اہل تسنن کی جنہوں نے بنیاد رکھی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، خاندان ولی اللہ کے سربراہ، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کی وفات 1162 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی معروف و مشہور کتاب ازالۃ الخفا میں یہ جملے تحریر کی کہ وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارِ، یعنی تمام روایات اور احادیث اور جتنی بھی ہم تک پہنچی ہیں باتیں سب کا اجماع ہے، حد تواتر تک۔ تواتر کسے کہتے ہیں؟ حدیث متواتر کسے کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر کسے کہا جاتا ہے؟ جسے 10 راوی جو ثقہ ہوں، عادل ہوں، ہر اعتبار سے، ہر میزان سے، ہر زاویے سے، اگر وہ 10 افراد کم سے کم تعداد جو 10 افراد نقل کریں اور پھر پورا ہم تک اس سلسلے میں کہیں پر رکاوٹ نہ ہو، جب تعنن کیا جائے، جب خود سے وہاں تک پہنچا جائے، یہ تمام کے تمام سلسلے کسی ایک مقام پر ٹوٹے نہیں۔ اگر وہ سلسلہ ٹوٹ جائے کسی ایک میں، مثلا 9 سلسلے کامل ہیں اور ایک سلسلے میں ایک راوی یا عادل نہیں ہے یا ثقہ نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، یا کہیں پر کہ ایک راوی کا بیچ میں سے سلسلہ ٹوٹتا ہے، یہ روایت متواتر نہیں کہلائے گی، یہ خبر متواتر نہیں کہلائے گی۔ کم سے کم 10، اور یہ اس سے متعلق یہ کہا ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہ تمام اخبار روایات کا اس بات پر تواتر کی حد تک اجماع ہے ان علی ولد فی جوف الکعبہ،
کہ وجود مبارک امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا وہ واحد شخصیت ہیں تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں، کہ جن کے نور کو حق تعالی نے خانہ کعبہ کے وسط میں اس کائنات میں ظاہر فرمایا۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود عقاد انہوں نے اپنی معروف کتاب العبقریۃ الاسلامیہ، اس میں بڑی بڑی برجستہ ترین شخصیات سب نے لکھا، اور آج تک کسی نے سوائے ابن حزم الظاہری کی اور ابن تیمیہ جس کی وفات 728 ہجری میں ہوئی، ان دو افراد کے انہوں نے تذبذب و تشکیک کا مظاہرہ کیا، آج تک کسی ایک اہل سنت عالم نے، کسی دانشور نے، کسی محدث نے، کسی مورخ نے اس پر اختلاف نہیں کیا۔ تاریخ بشر میں، تاریخ انسانی میں علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے نور کے ظہور کے لیے خدا سبحان نے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ کل اس مطلب کے لیے بیان کرنے کے لیے میں زمینہ سازی کر رہا تھا اور ابتدائی مراحل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ علی کون ہے کہ جن کے نور کے ظہور کے لیے اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا۔ شہید حق استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اس نقطے کو بیان کیا اور مستقل کتاب تالیف کی اس موضوع پر۔ جاذبہ و دافع امام علی علیہ السلام اس سے متعلق بیان کیا، اور کل جتنی بھی گفتگو کی اس کا نچوڑ اور اس کو تمہید قرار دیتے ہوئے آگے بڑھیں، اس راز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیوں اللہ نے نور علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو خانہ کعبہ میں بھیجا۔ یہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ممکن تھا کہ غیر از خانہ خدا وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت ہو سکتی یا ممکن نہیں تھی؟ اور کیوں یہ شرف خاص ہے امیر المومن کے ساتھ؟ کیوں پیغمبر گرامی اسلام کی ولادت، کسی اور نبی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی؟ کائنات کے کسی بھی دوسرے انسان کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، کیوں؟ اور پھر ہم نے یہ سوالات قائم کیے کہ اس عالم ہست و بود میں، اس عالم آب و گل میں، اس بزم گیتی و کائنات میں، اس دھرتی اور جہان میں علی ابن ابی طالب وہ واحد شخصیت ہیں۔ آپ کے امتیازات، آپ کی خصوصیات، یہ علی کون ہے کہ آپ کو پیغمبر اسلام نے اور یہاں تک پروردگار نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، یہاں تک کہ شجروں کی طہارت اور شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا پروردگار کسی نبی کو قرار دے سکتا تھا، لیکن ذات امیر المومنین، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قسیم الجنت والنار کہا ہے؟ کیوں؟ اور تمام تر جو آپ کے شرف ہیں، جو آپ کی ذات کے دیگر ابعاد ہیں، جہات ہیں، جو ڈائمنشنز ہیں، جو پہلو کہ آپ سے متعلق اتنا کچھ لکھا جا چکا ہے تاریخ انسانی میں ان 1400 سالوں میں کہ کسی بھی دوسری شخصیت سے متعلق اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا آج تک آپ سے متعلق۔ میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا، کل کچھ نمونے آپ کے سامنے بیان کیے، یہاں تک کہ اگر عہد رسول خود صرف ایک شخصیت حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صرف ابن عباس ایک صحابی ہیں جو پیغمبر اسلام سے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام کی زبان اطہر سے علی علیہ السلام سے متعلق 23,000 احادیث کو سنا ہے۔ صرف ایک صحابی، میں نے کل آپ کو اس کی چند مثالیں بھی عرض کی کہ ختمی مرتبت نے خلوت و جلوت میں یہ پرواہ نہیں کی کہ 100 افراد ہیں، 200 ہیں، 300 ہیں، 1000، 5000، 10,000، نہ، اگر ایک فرد بھی موجود ہے بولے متقیان علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے شرف کو بیان کیا، مقام و منزلت کو بیان کیا، اور عجیب و غریب انداز اختیار کیے، جیسا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر گرامی اسلام زمین پر ایک جنگ سے واپسی پر پلٹتے ہوئے آپ زمین پر اپنی چھڑی سے مسلسل لکیریں کھینچے جا رہے ہیں، ٹیڑھی میڑھی، کٹ مج منحنی، 10-20 لکیریں کھینچنے کے بعد ان کے درمیان ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور یہ لکیر کھینچنے کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ علی ابن ابی طالب ہے، نہ، بلکہ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ اور اس راستے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ سوال کہ آخر یہ علی کون ہے کہ جو سبیل، جو خدا تک پہنچنے کے لیے وہ ایک واحد راستہ، یہ علی کی جن سے متعلق ختمی مرتبہ اپنی زندگی کا کوئی ایک دن نہیں چھوڑا جس دن علی کے مقام کو، علی کے شرف کو، علی کی عزت کو، علی کی فضیلت کو بیان نہیں کیا۔ ہر روز کبھی ایک انداز میں، کبھی دوسرے انداز میں، کبھی فرمایا جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب کے سب اپنا دروازہ بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے۔
اسے مستدرک علی صحیحین میں امام حاکم نے شپوری نے لکھا، اسے ترمذی میں لکھا گیا، اسے سنن نسائی میں امام نسائی متوفہ 303 ہجری انہوں نے بیان کیا، اکابر اہل تسنن نے، بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا۔ بالآخر علی کون ہے کہ مسلسل 3 دن خانہ کعبہ کے اندر رہے، اور 16 رجب کو جب خانہ کعبہ سے باہر تشریف لا رہے تھے پیغمبر گرامی اسلام حالت انتظار میں، اور جیسے ہی فاطمہ بنت اسد پیغمبر گرامی اسلام سے قریب آئیں، سلام کیا، اور پیغمبر گرامی اسلام نے آگے بڑھ کر اس طرح سے استقبال کیا گویا قرآن کو رحل نبوت کے اوپر اتر رہا ہے، اور پیغمبر نے آگے بڑھ کر مولا متقیان کی پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس کے بعد مولا متقیان نے آنکھیں کھولی، اور اس کے بعد پیغمبر گرامی اسلام نے اپنا لعاب دہن، یہ علی کی طہارت کا اعلان ہے، ابھی غسل نہیں دیا گیا، ابھی نہلایا نہیں گیا، اور پیغمبر گرامی اسلام اپنی زبان اطہر علی علیہ السلام کے دہن میں لے کے جا رہے ہیں، یہ علی کی طہارت ہے، اور تمام افراد کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا گیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب اپنے دروازے بند کر دو، صرف میرا اور علی کا۔ یہاں تک کہ عباس بن عبد المطلب پیغمبر گرامی اسلام کے چچا ہیں، انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ صرف علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے، اور باقی اور بہت برجستہ ترین افراد آگے بڑھ کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں گزارشات کی، کسی نے کہا کہ کھوکھا کھلا رہے، میرے گھر کا روشن دان کھلا رہے، کسی نے کہا ایک چھوٹا سا سوراخ ہو کہ میں دیکھتا رہوں، آپ اگر نماز کے لیے کھڑے ہوں تاکہ میں بھی پہنچوں، شامل ہو جاؤں، لیکن ختمی مرتبت نے ایک سوراخ تک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، ایک کوئی کسی طرح سے کوئی کھڑکی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، روشن دان چھوڑنے کے لیے۔ اور جب سب نے اعتراض کرنا شروع کیا، اور بالخصوص آپ کے چچا عباس بن عبد المطلب نے جب اعتراض کیا، تو پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ اگر میں نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے تو اپنی وجہ سے نہیں، حکم خدا تھا، تمہارے دروازے بند کیے اپنی وجہ سے نہیں، حکم خدا تھا۔ بالآخر یہ علی کون ہے کہ ان کی طہارت کا اس انداز سے اعلان کیا جا رہا ہے؟ ہر روز پیغمبر گرامی اسلام کبھی فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، کبھی فرماتے میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے، کبھی فرماتے ہیں حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور کبھی کیا انداز اختیار کیا، علی کی ولایت کا اعلان صرف غدیر میں نہیں ہوا، ساری زندگی ختمی مرتبت قدم قدم پر ہر روز ہر مرحلے میں علی علیہ السلام کی ولایت کا، آپ کی عظمت و فضیلت و شرف و مقام کا اظہار کرتے ہیں۔ اور کیا عجیب انداز اختیار کہ ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ہزاروں صحابہ کرام بیٹھے اور سب کی موجودگی میں برابر ایک جملہ کہے جا رہے ہیں، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اور صحابہ حیران پریشان سرگردان کہ آخر کیا وجہ کہ ختمی مرتبہ برابر ایک بات کہے جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام کی آواز آپ کے کانوں سے ٹکرائی، وہی کھڑے کھڑے بیان کیا، یا رسول اللہ وکنت ولیا والآدم بین الماء والطین۔ یہ علی کے شرف کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، یہ کیا علی کی عزت کا راز کیا ہے؟ یہاں تک کہ علامہ جلال الدین سیوطی متوفہ 911 ہجری صاحب تفسیر در المنصور یہ روایت تحریر کی ہے، کہا کہ پیغمبر گرامی اسلام کا دعا مانگنے کا خاص طریقہ تھا، اسلوب تھا، انداز تھا۔ جب بھی کوئی حاجت مند مصیبت میں گرفتار پریشان حال ختمی مرتبت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے التماس کرتا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں دعا فرمائیے، تو پیغمبر اسلام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے اور ان لفظوں سے دعا کرتے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے، اہل تسنن کے دیگر محدثین نے، تاریخ نویسوں نے، اہل تشیع کے علماء نے تحریر کیا، اس زمانے میں کچھ افراد ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی جب بھی کوئی آ جائے علی کا واسطہ۔ آخر ہم بھی موجود ہیں، کبھی کبھی پیغمبر گرامی اسلام کو ہمارا بھی نام لے لینا چاہیے۔ تو ایک دن اتفاقاً ایسے ہو کہ پیغمبر گرامی اسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، اور آپ کے پہلو میں دو بزرگ، دو مسن بوڑھے افراد بیٹھے۔ ایسے میں علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں داخل ہوئے، بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد پیغمبر اسلام سے خواہش کی، یا رسول اللہ 2 دن سے علیل ہوں، بیمار ہوں، اللہ کے نبی ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ بس یہ سننا تھا۔ وہ دونوں افراد مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ایک نے دوسرے سے کہا بہت اچھا ہو گیا، پہلے کوئی بیمار ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا تو پیغمبر گرامی اسلام علی کا واسطہ دیتے تھے، آج علی خود مشکل میں، آج علی خود بیمار ہیں، اور پیغمبر کے پاس یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں، آج پیغمبر گرامی اسلام یا تمہارا نام لیں گے یا میرا نام لیں گے، کوئی تیسرا تو ہے نہیں۔ ابھی اسی انتظار میں کہ دونوں میں سے کس کا نام لیا جائے گا، ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کیا۔ پہلے کیسے دعا کرتے تھے، پہلے کس طرح سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی،
اے خدا تجھے علی کی عزت کا واسطہ تو اس شخص کی پریشانی کو دور فرما۔ اور آج جب خود علی ابن ابی طالب نے دعا کی خواہش کی، ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگی، اللہم ارحم علی علی بحق علی، اے خدا تجھے علی ابن ابی طالب کی عزت کا واسطہ تو علی کی بیماری کو دور فرما۔ بس اتنا سننا تھا، ان دونوں کے دلوں میں جو بغض تھا زبان پر آ گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، کوئی اور بیمار ہو جائے تو بھی علی کا واسطہ، آج علی بیمار ہے تو بھی علی کا واسطہ، کوئی اور مشکل میں ہو تو بھی علی کا واسطہ، آج علی مشکل میں ہے تو بھی علی کا واسطہ۔ تو صاحب خلق عظیم کے چہرے پر، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایک مرتبہ جلال کے آثار نمایاں ہوئے، فرمایا خاموش ہو جاؤ، تمہیں کیا پتا، میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں تو جب اپنے لیے دعا مانگتا ہوں تو بھی علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہر روز کبھی ایک انداز اختیار کیا، کبھی دوسرا انداز اختیار کیا، اور جب انسان اس زاویہ دید سے ختمی مرتبہ کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت و سنت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام آئے ہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و عظمت و فضیلت کا اعلان کرنے کے لیے، کوئی موقع نہیں جانے دیا قدم قدم پر۔ ان فضائل کا راز کیا ہے؟ اگر انہیں بیان کیا جائے، یہ جتنے بھی فضائل ہیں، بالخصوص جن کی پہلوؤں کی طرف میں نے اشارہ کیا، یہاں تک کہ آپ شروع کیجئے کہاں سے، عہد رسول کے بعد خود ابو قحافہ یہ پہلے خلیفہ ہے، پھر دوسرے خلیفہ، کیا کیا مول متقیان سے متعلق کس کس مرحلے پر میں نے کل معتبر ترین کتب جو منابع اہل تسنن نے ان کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہاں تک کہ برجستہ ترین شخصیات، ان میں سے ایک مولانا شبلی نعمانی جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے ہے، جن کی وفات 1914 ہجری میں ہوئی، 1914 عیسوی میں ہوئی۔ یہ مولانا شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں، اپنی جب یہ الفاروق تحریر کر رہے تھے تو اس ضمن میں انہوں نے بات تحریر کی، کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی جیسے عظیم الشان محدث مفسر مورخ سے گننے میں کیسی غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ تحریر کیا ہے کہ خلیفہ ثانی نے اپنی زندگی میں 70 مرتبہ کہا کہ لولا علی لہلک فلان۔ جب میں نے گنا ان موارد کو شمار کیا تو ان روایات کو جب میں نے جمع کیا، موارد کو جمع کیا، ان کی تعداد 114 تھی۔ 114 یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا شبلی نعمانی تحریر کر رہے ہیں۔ اب برجستہ ترین شخصیات، جہاں تک یہ لکھا ہے، کہا کہ خلیفہ ثانی اپنی زندگی میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ مم موزلۃ لیس لہا ابو الحسن، پروردگار مجھے کبھی ایسی مشکل میں نہ ڈالنا جس کے حل کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ یہ روایات علماء اہل تسنن نے اپنی کتب میں تحریر کی ہیں، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جب خلیفہ ثانی ایک مقام پر، مقام ابراہیم سے قریب تر کسی نقطے پر بیٹھے ہوئے اور باقی افراد بھی موجود ہیں، ایسے میں ایک شخص روتا ہوا آیا، اس کے داہنے رخسارے سے خون ٹپک رہا تھا۔ ایک مرتبہ جیسی خلیفہ کی نگاہ پڑی، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا ضربنی ابو الحسن، ابو الحسن نے مجھے مارا ہے، علی ابن ابی طالب نے مجھے مارا ہے۔ جیسے یہ سنا خلیفہ نے غصے سے کہا، علماء اہل تسنن کی 10 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ایک مرتبہ غصے سے کہا کہ بلاؤ ابو الحسن کو، بلاؤ علی ابن ابی طالب کو۔ جیسی حضرت کو بلایا گیا، کہ علی کیوں مارا اپنے ابو الحسن، آپ نے کیوں مارا اس شخص کو؟ تو مولا متقیہ نے فرمایا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، یہ شخص میرے آگے آگے چل رہا تھا، طواف کر رہا تھا، اور میں نے دوران طواف محسوس کیا کہ یہ مسلمانوں کے حرم کی طرف نگاہ بد ڈال رہا ہے۔ میں نے اسے تذکر دیا، امر بالمعروف کیا، اسے سمجھایا کہ اللہ کے گھر میں ایسے نہ کرو، حق تعالیٰ کے حق کی حرمت کا خیال کرو، احساس کرو، لیکن میرے تذکر کے باوجود، نصیحت کے باوجود، امر بالمعروف کے باوجود میں نے محسوس کیا کہ برابر مسلسل مسلمانوں کے حرم کی طرف نگاہ بد ڈال رہا ہے۔ تو پھر میری غیرت نے گوارا نہ کیا اور میں نے اس کے چہرے کے اوپر تھپڑ دے مارا۔ یہ اہل تسنن کے محدثین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے لکھا، جیسے ہی مولا متقیان کا یہ جملہ سنا، وقت کے حکمران، وقت کے خلیفہ نے یہ جملہ کہا کہ رآک عین اللہ ولطمک ید اللہ، اللہ کی آنکھ نے تجھے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تجھے مار دیا۔ عمر ابن اللہ اکبر،
سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. ظاہر موسم کی برہمی ہے اگرچہ کہ ابھی حدت ہے کافی, اگر ممکن ہو سکے تو کچھ اس میں کمی ہو جائے کہ بولنے میں بھی دقت پیش آ رہی ہو. میں شرمندہ ہوں کہ سفر درپیش ہے. میں جلدی اپنی گزارشات اور ان سوالوں کا جواب کہ آخر یہ علی کون ہے, علی کی عزت کا راز کیا ہے, علی کے شرف کا راز کیا ہے, علی کے مقام کا راز کیا ہے. اور اگر میں برجستہ ترین یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایسے دشمنوں کی زبان سے یہ جملے جاری ہو رہے ہیں. علماء تشیع نے جو فضائل بیان کیے, علامہ حلی نے صرف ایک کتاب اس میں سے 2000 دلائل حضرت کی عظمت و فضیلت کے بیان کیے. باقی بحر ذخار و معارف کی جو بیان کیے گئے مولا متقیان سے متعلق, میں کل اس کے تسلسل میں عرض کروں گا ان چیزوں کو. علماء امامیہ کی جو روایات ہیں اور جو احادیث ان کے ذریعے سے پہنچی ہیں اور حضرت کی شخصیت کے جو ابعاد اور پہلو ہیں, آیت نور کے ضمن میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف یہ چند پہلو علماء اہل تسنن, میں نے کل برجستہ ترین شخصیات کی بات کی ہے, یہاں تک کہ 1400 سالوں میں جو بڑی شخصیتیں, وزنی شخصیتیں دنیا تفسیر میں, دنیا حدیث میں, فقہ میں, باقی علوم میں, جو اپنی مثال آپ سمجھے جاتے ہیں سیاہ ستہ کے مؤلفین, ان کے جو کلمات مولا متقیان کے لیے اپنی کتب میں جو انہوں نے بیان کیے, یہاں تک امام نسائی مولا متقیان کی محبت میں شہید راہ ولایت ہیں, عشق علی میں شہید ہوئے ہیں. ان 6 کتابوں میں سے ایک کے لکھاری سنن نسائی کے لکھنے والے امام نسائی. اور پھر آپ تاریخ عالم میں دیکھیے وہ برجستہ ترین شخصیات ابن سکیت دنیا ادب میں اپنی بڑی شخصیت مانے جاتے ہیں. متوکل کے دربار میں اس کے بچوں کو پڑھاتے تھے, تدریس کرتے تھے. اور ابن سکیت جنہوں نے اپنے عقیدہ چھپا رکھا تھا, یہ عظیم الشان معلم, یہ ادیب, شاعر, ایک مرتبہ جب امتحان لیا متوکل عباسی کے بچوں کا, یہ 232 ہجری میں اس کی حکومت شروع ہوئی ہے, 247 تک تقریباً 15.5 سال حکومت کی. اور یزید کے بعد دشمنی اہل بیت میں بدترین فرد متوکل عباسی جو 41 برس کی عمر میں پھر اپنے بیٹے منتصر کے ہاتھ سے مارا گیا. تو اس نے ایک مرتبہ جب اس کے بچوں کو پڑھایا, ابن سکیت نے پورا سال پڑھانے کے بعد جب امتحان لیا, سال گزرنے کے بعد تو انہوں نے نمایاں کامیابی حاصل کی. تو جوش میں آ کر چونکہ مولا متقیان کی نسبت یہ خاص بغض رکھتا تھا ابن سکیت, کہنے لگا اے ابن متوکل بغض رکھتا تھا, کہا ابن سکیت بتائیے آپ کی نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن حسین افضل ہیں. یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ اگرچہ اندازہ تھا ابن سکیت کو کہ کتنا ظالم اور کتنا جنایت کار ہے, اس کے باوجود تمام اپنے انجام کو نظر انداز کرتے ہوئے ابن سکیت نے بھرے دربار میں تمام خواص کی موجودگی میں یہ جملہ کہا, اے متوکل تو علی کے بیٹے حسن حسین کی بات کرتا ہے, میری نگاہ میں علی بجائے خود, علی کے فرزندان حسن حسین بجائے خود, میں علی ابن ابی طالب کے ادنا غلام کمبر کو تمہارے ان دونوں بیٹوں سے اور خود تم سے 1000 گنا بہتر و افضل سمجھتا ہوں. آخر یہ علی کون ہے کہ جن کی محبت میں, اس مطلب کو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا, مستقل کتاب لکھی ہے کہ تاریخ انسانی میں کسی ہستی کے اتنے زیادہ دوست نہیں ہیں, کسی شخصیت کے اتنے زیادہ دشمن نہیں ہیں. علی کے دوست اپنی دوستی میں شدید ہیں, علی کے دشمن اپنی دشمنی میں شدید ہیں. یہاں تک کہ خود مولا متقیان فرماتے ہیں کہ اگر میرے دشمن کو 7 اقلیم کی حکومت دے دی جائے, 7 آسمان 7 زمینیں اس کے سپرد کی جائیں اور اسے خواہش کی جائے کہ علی سے محبت کرو, وہ ایسا نہیں کرے گا. آخر اس کا راز کیا ہے؟ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میرے محب کو, میرے چاہنے والے کو, میرے عاشق کو, میرے شیعہ کو, اگر میں خود اس کی گردن پر اس طرح سے ایک تلوار رکھ دوں, اس سے مطالبہ کروں کہ میں مجھ سے اظہار برات کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, تو اپنی جان قربان کر دے گا لیکن مجھ سے اظہار برات نہیں کرے گا. اصلاح محدود محبت کا راز کیا ہے؟ دوسری جانب اس دشمنی کا راز کیا ہے؟ یہ علی علیہ السلام کی خصوصیات, یہاں تک کہ سردار کیا کیا شخصیات ہیں, یہاں تک اس مقام پر اس مناسب ترین ماحول میں جب کہ آپ قالینوں کے اوپر تشریف فرمائیں اور میں ممبر پر بیٹھ کر بہت آرام, سکون, اطمینان سے مولا متقیان کی شخصیت کی چند پہلو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن جائیے چشم تخیل کو لے چلیں جہاں پر رشید حجری کیا مرحلہ ہے کہ عشق علی اور محبت علی میں دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے, دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے, اور اب دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو اس طرح سے باندھ دیا گیا آگے کپڑے سے, رسی سے, کہ خون رس رہا ہے. اور یہ تدریجی موت, سخت ترین موت, آپ کے جن عزیز بیٹیاں, بیٹے, آپ کے گھر کی خواتین, اہل محلہ سے باقی افراد سمٹ کر آپ کے دائیں بائیں اکٹھے ہوئے, سب رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. یہ عشق علی ہے کہ ایک مرتبہ رشید حجری نے کہا کہ رونا پیٹنا چھوڑو, جلدی سے کچھ لکھنے کا سامان لے کر آؤ تاکہ میرے سینے میں علی ابن ابی طالب کی جو فضائل موجود ہیں, جو میں پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے مجھ تک پہنچے, میں تم تک بیان کر دوں, تم انہیں محفوظ کر سکو. آخر یہ علی کون ہے کہ جن کی محبت میں میثم تمار جیسے
ایسی شخصیت سارے سرےدار کس انداز سے، میں نے عرض کیا ممبر پر بیٹھ کے علی کے فضائل بیان کرنا، اور آج کے دن میں چونکہ اس کا آخری شعر خاص مولے متقیان سے متعلق ہے، مرحوم اختر چنیوٹی نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں، اور صفیں بناؤ محبو کے دار سے میسم نماز عشق علی کی اذان دیتے ہیں، اور علی کی جائے ولادت کی جب بھی بات چلی کہاں خدا نے ہم اپنا مکان دیتے ہیں۔ آسان ہے اس طرح سے فضائل بیان کرنا، لیکن یہ جس کے لیے میں آپ کو زحمت دے رہا تھا، یہ میثم تمار کے ہندوستانی شاعر نے کہا کہ کیوں اس سولی پہ چڑھ کے علی کے فضائل بیان کیے، راز کیا ہے؟ کہا ذکر علی کے واسطے اونچائی چاہیے، میثم اسی خیال سے سولی پہ چڑھ گئے۔ یہ میثم تمار ہیں، یہ رشید حجری ہیں، ایسی برجستہ ترین شخصیات، خود امام نسائی ہیں، خود قاسم بن ہارون الرشید، ہارون الرشید کا اپنا بیٹا قاسم ہے، لیکن عشق علی میں، محبت علی میں حکومت کو چھوڑ کر، اپنے باپ کے آرام و آسائش کو چھوڑ کر کس طرح سے جلا وطنی میں رحلت کی۔ یہ شخصیت، اس کا راز بیان کیا استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے کہ علی کون ہے، کہ وہ ہستی کے جسے پروردگار نے خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان، ایمان اور نفاق کے درمیان، شجروں کی طہارت شجروں کی نجاست کے درمیان حد فاصل قرار دیا ہے۔ یا اس کو سوال پر کا جواب دینے کے لیے استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کتاب لکھی، بس میں چند جملوں میں نچوڑ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہوں گا۔ کہا کہ ان میں سے باقی جتنے بھی پہلو ہیں علی کی شخصیت کے، کوئی ایک پہلو حضرت کی شخصیت کا کما حق تعارف نہیں بن سکتا، نہ علی کی شجاعت، نہ علی کا علم، نہ علی کا زہد، نہ علی کی باقی شخصیت کے جو ابعاد ہے، علی کا صبر، علی کا استقلال، علی کی معرفت، علی کی حکومت چلانا، علی کی سیاست، باقی جتنے بھی ڈائمنشنز ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، اگر کوئی انہیں پڑھے گا ڈور کا سرا اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ علی تاریخ انسانی کی شجاع ترین شخصیت ہیں کہ اسلام کی 83 جنگیں ہیں جن میں مولا متقیان نے عہد رسول میں شرکت کی۔ آپ دیکھیے کہ ان جنگوں میں سے کون سی جنگ ہے جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف ثنا کے بغیر فتح ہو گئی، حتیٰ کہ بدر جس سے متعلق جورج جرداق، یہ عیسائی مورخ ہیں، کہاں جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے، جنگ بدر اسلام کی ابتدائی ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں اگر مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، اسلام ہمیشہ کے لیے نابود ہو جاتا، اور کہا اس جنگ کی فتح کا واحد اور واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی شجاعت اور علی کی بہادری ہے۔ اس جنگ میں کل 70 کافر مارے گئے، 35 کو بنفس نفیس مولا متقیان نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا، باقی 35 میں خود مولا متقیان کی شمولیت ہے۔ اور ان جو 35 مولا کے ہاتھ سے مرے یہ بڑے دشمن تھے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، یہ خواص امیر شام کا نانا ہے، اس کے نانا کا بھائی ہے، اس کا ماموں ہے، خود اس کا بھائی حنظلہ، ولید، یہ سب کے سب مولا متقیان کے ہاتھ سے مرے ہیں۔ جنگ احد مشکل ترین جنگ، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے اس خاندان کے چشم و چراغ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے مدارج النبوہ میں کہ جنگ احد میں جب سب کے سب خالد بن ولید نے، اکرمہ بن ابی جہل نے، جب یہ سب بھاگ گئے، کافر اور مسلمان مال غنیمت سمیٹنے مصروف ہوئے، اور ایسے میں اکرمہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے دوبارہ سے حملہ کیا، اور مسلمان کے جو مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے، ان کو اچانک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ نکلے، اور سب کے سب پیغمبر کرام اسلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قرآن مجید بیان کر رہے ہیں استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑ کے اوپر چڑھے چلے جاتے اور رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ ایسے مرحلے میں خود مولانا شبلی نعمانی نے اشارہ کیا کہ جب سب پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے، میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے، اور تنہا علی نے کھول کے اونچا بول کے پنجا کھول کے پنج نعرے پنج دنی سوا لکھ نعرے تنہا علی ابن ابی طالب دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں، اکیلے علی، کوئی دشمن، کوئی منافق، کوئی کافر، کوئی فاسق ختمی مرتبت کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جیسی برجستہ ترین شخصیت جن کا تعلق بر صغیر پاک و ہند سے، انہوں نے مدارج النبوہ میں یہ جملے لکھے کہ جب سب پیغمبر کو چھوڑ کر چلے گئے تو ختمی مرتبت نے ایک مرتبہ فرمایا یا علی مرا از ان جماعت نگہدار، حق کے نصرت را بجا آورد کے وقت نصرت اے علی، کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا،
آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. یہ 3 جملے جب پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھے، یا علی مرا از این جماعت نگہدار حق کے نصرت را بجا آورد کہ وقت نصرت اس، اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے. اگر ان 3 جملوں کو سمیٹا جائے اور خلاصہ کیا جائے تو جنگ احد میں پیغمبر اسلام نے یہی تو کہا نا کہ یا علی مدد. تو یہاں پر علی علیہ السلام مسلسل دیوانہ وار ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں کہ ایسے میں اچانک سے جب کہ مسلسل آگے بڑھ کر دشمنوں کے حملوں کو روک رہے ہیں، لوہے کی تلوار ہے کہاں تک ٹکراتی، ایک مرحلے میں علی کی تلوار ٹوٹ گئی، کوئی اور ہوتا ہمت جواب دے جاتی، حوصلے پست ہو جاتے، خود کو دشمن کے حوالے کر دیتا. لیکن یہ علی ہیں جن سے متعلق اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے. علی ابن ابی طالب نے ٹوٹی ہوئی تلوار سے بعضوں کو اپنے مکوں سے، بعضوں کو اپنی ٹھوکروں سے، بعضوں کو گھوڑے کی ٹاپوں سے اس عجیب انداز سے جب مقابلہ کرنا شروع کیا، اور خدا سبحان نے جب یہ دیکھا کہ میرا اکیلا شیر وہ بھی نہتا، برابر میں دشمن کا ہزاروں کا لشکر پوری طرح سے جنگ سے لیس، ایسے عالم میں پروردگار نے آسمان سے ایک تلوار اتاری جسے سورہ الحدید میں بیان کیا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہے کو نازل کیا. لوہا تو زمین سے نکلتا ہے، یہ کون سا لوہا ہے جسے پروردگار آسمان سے بھیج رہا ہے؟ یہ وہ علی کی ذوالفقار ہے جسے جنگ احد میں علی کے لیے بھیجا گیا. جیسی ذوالفقار آئی ہمت بڑھی، حوصلے بڑھے، ولولہ بڑھا. علی علیہ آلاف و تحیید و ثنا نے ذوالفقار کے آتے ہی ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن دوبارہ سے میدان جنگ سے بھاگ نکلے. یہ پہلی جنگ اور واحد جنگ ہے جس میں علی ابن ابی طالب نے دشمن کا تعاقب کرنا شروع کیا اور آگے بڑھ بڑھ کر جب حملے کر رہے تھے، ایسے میں آسمان کے ملائک، آسمان کے فرشتے، آسمان کے قدسی جو آسمان کی کھڑکیاں کھول کر علی ابن ابی طالب کی شجاعت کے مناظر ملاحظہ کر رہے تھے، بارگاہ حق سے اجازت طلب کی اور جب اجازت ملی اب جبریل آگے آگے، باقی فرشتے پیچھے پیچھے. اب یہ فرشتے زمین پر نہیں آئے تھے کہ آسمان اور زمین کی درمیانی فضاؤں میں یہ ترانے گونج اٹھے، یا علی لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار. اے علی، آسمان کے فرشتے بھی یہ مان گئے کہ اس کائنات میں اگر کوئی تلوار ہے تو صرف ذوالفقار ہے اور اگر کوئی شجاع ہے تو صرف علی ہے. پتا چلنا چاہیے کہ علی کے ماننے والوں کے وہاں میں دمست کلند ہے، دمست کلند ہے، میرے دلوں کے اندر، میرے دلوں کے اندر، میرا اسکو میرا، میرا پیرو مرشد، کمکول قدم میں، مغمور زبان میں، گلریز ہوا میں، مومن کی دعا میں، وقت کو تو سہارا، ڈوبو تو کنارا، ابھی آنے پکارا، میری آنکھ کا تارا، کالی کی لچک میں، جلوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، دمست کلند ہے، کعبے کا کعبہ، کعبے کا گوہر، موسر کا آقا، کمبر کا مولا، میرا فاتح خیبر، جبریل کا ٹیچر، جبریل کا ٹیچر. تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر تو نہیں ماں یتما شیر یتا، دل کھول کے اچھا بول کے پنجہ کھول کے پانچ نعرے پانچ دلی سوال لکھ نعرے. قبر کے اندر بھی علی علی ہے، قبر کے باہر بھی علی علی ہے. اس مرحلے کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا چونکہ وقت اس سے گزر رہا ہے. بس نتیجے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں آج کی حد تک ایک جملہ تاکہ ایک بات تاکہ آج کی حد تک گفتگو مکمل ہو جائے. میں شرمندہ ہوں کہ سفر مد نظر ہے اور میں تیزی سے یہ مراحل اس طرح سے بیان نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن میں تیزی سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علی علیہ السلام کی شجاعت یہ استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا. حتیٰ آپ کی شجاعت بھی آپ کا تعارف نہیں بن سکتی ہے. کیا تعارف ہے علی علیہ السلام کی عظمتوں کا راز کیا ہے، آپ کی فضیلتوں کا راز کیا ہے؟ وہ ڈور کا
سرا، وہ زاویہ دید، وہ افق جہاں پر کھڑے ہو کر وہ کون سی اینک ہے کہ وہ اینک لگا کر کس نگاہ سے علی کو دیکھے تو وہ علی علیہ السلام کی اس آفاقی شخصیت کی ابجد کو سمجھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ علی کائنات کے شجاع ترین انسان ہے۔ اگر صرف اسی موضوع کو بیان کیا جائے اس کے لیے گھنٹوں بلکہ دن چاہیے۔ ان 83 جنگوں میں آپ مجھے بتائیے کون سی ایسی جنگ ہے جو وجود مبارک علی ابن ابی طالب علیہ آلاف تحید و ثنا کے بغیر فتح ہوگی؟ بدر ہے، جہاں تک کہ باقی افراد سے متعلق پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اس طرح سے امر حق کے ظاہر کے ہو جانے کے باوجود اس طرح سے جھگڑتے ہوئے چل رہے تھے کہ گویا انہیں زبردستی موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ جنگ بدر کے فاتح علی ہیں، جنگ احد کے فاتح علی ہیں، باقی جنگوں کو چھوڑ دیجیے، وقت نہیں رہا، میں ایک اشارہ کر دوں، حتیٰ غزوہ احزاب، جنگ احزاب، جنگ خندق، اس سے متعلق خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، کہ جب کفر کے لشکروں نے دائیں طرف سے بائیں طرف سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے بڑھنا شروع کیا تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہارا عالم یہ ہوا کہ تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں اور تمہارے کلیجے اچھل اچھل کر تمہارے حلق تک آ گئے اور نہیں معلوم تم اپنے رب کے بارے میں کیا کیا بدگمانیاں کرنے لگ گئے۔ ایسے حالت میں کہ جب عمرو ابن عبدود اپنے 6 ساتھیوں کے ہمراہ خندق عبور کرنے کے بعد 27 دن کا محاصرہ توڑ کر اتنی بڑی خندق 5 گز چوڑی 5 گز گہری یہ خندق اس طرح سے عبور کی، یہ 7 افراد کے ہمراہ خود عمرو ابن عبدود ہے، اس کا بیٹا حاصل بن عمرو بن عبدود ہے، نوفل بن عبداللہ ہے، منبع بن عثمان ہے، حبیرہ ابن ابی وہب ہے، اکرمہ بن ابی جہل ہے، اسی طرح سے زرار بن خطاب فہری، یہ عرب کے مانے ہوئے 7 شجاع ترین افراد خندق عبور کر کے آئے اور اس طرح سے آگے بڑھ کر عمرو ابن عبدود نے چیخنا چلانا شروع کیا، ختمی مرتبہ کے خیمے کے باہر آوازیں بلند کرنا شروع کی ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی افراد جب بار بار ختمی مرتبہ فرما رہے کہ جاؤ اس کے مقابلے میں کون اٹھا ہے۔ جب بھی پیغمبر اسلام کہتے ہیں سب کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے، یہاں تک کہ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس شقی نے گستاخی کی ہے اور توہین کی ختمی مرتبت کی، اپنے اس نیزے سے ختمی مرتبت کے خیمے کی ردا کو چیر دیا اور اس کے بعد کہا اے محمد بول بول کر میرا گلا خشک ہو گیا، اگر کوئی اور آنے کے لیے تیار نہیں ہے تم خود آ جاؤ، میرے ساتھ مقابلہ کرو، میرے ہاتھ سے مار کے جنت میں چلے جاؤ یا مجھے جہنم میں بھیج دو۔ اتنی بڑی گستاخی کے بعد وجود مبارک ختمی مرتبت ایک مرتبہ فرمایا مل لحاظ القلب، یہ جملہ پیغمبر گرامی اسلام نے اپنی زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ غزوہ احزاب کے موقع پر اپنی زبان سے جاری فرمایا، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ بعض افراد سمجھتے ہیں شاید پیغمبر اسلام نے غصے میں آ کر ایسا کہا ہے، نہ، ختمی مرتبت عقل کل مجسم عقل سراپا عقل ہے، ختمی مرتبت آپ کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے۔ انسان غصہ کب کرتا ہے؟ انسان میں جو 4 قوتیں ان میں سے ایک قوت غضبیہ، جب انسان کی عقل اس کی قوت غضب کے تحت ہو جائے اور پھر وہ اپنے آتش غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اول فول باتیں کرتا ہے، لا یعنی باتیں کرتا ہے تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس لیے وہ غصے کا اظہار کرتا ہے۔ ختمی مرتبہ جو خود عقل ہے، جن کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے، ممکن نہیں ہے جس طرح سے بس اوقات ایک پارٹی کا ایک مذہبی سیاسی نیم سیاسی پارٹی کا سربراہ جو دنیا سے چلا گیا، یہ بات بات پر گالی دیا کرتا تھا، اینکر پرسن نے سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے آپ بات بات پہ گالی دیتے ہیں؟ تو کہا کہ پیغمبر بھی تو گالی دیتے تھے، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ جب اس اینکر پرسن نے پوچھا کہ پیغمبر نے کب گالی دی؟ کہا جنگ احزاب میں نہیں کہا پیغمبر اسلام نے عمرو بن عبدود کے لیے کہ من لحاظ القلب، اگر پیغمبر کسی کو کتا کہہ سکتے تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہ، پیغمبر گالی نہیں دے رہے تھے، پیغمبر خود عقل ہیں، مجسم عقل ہیں، سراپا عقل ہیں، آپ کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہیں کرتی ہے، آپ پر ہمیشہ عقل کی حاکمیت ہے، آپ کے مملکت وجود پر حق تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اب کبھی ممکن نہیں کہ مغلوب الغضب ہوں۔ اگر آپ سے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ختمی مرتبت غصے کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، ختمی مرتبت ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا گستاخ ہو جائے، اتنا گستاخ ہو جائے کہ وہ رسول کے دروازے پر آ کر یوں توہین کرنا شروع کرے، اپنی آواز بلند کرنا شروع کرے، تو اس کی انسانی شکل پر نہ جانا، اس کی انسانی کھال پر نہ جانا، اس کی انسانی بشرے پر نہ جانا، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، حقیقت میں کتا ہے۔ اب اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی بطول کے دروازے پر گستاخی کرے وہ بھی حقیقت میں کتا ہے۔ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا مل لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ ایک مرتبہ کوئی نہیں اٹھا سوائے علی کے، پیغمبر نے علی کو بٹھا دیا، آپ بیٹھ جائیے۔ پھر دوبارہ سے یہی جملہ کہا، جبکہ وہ برابر للکار رہے تو تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ جب علی آمادہ ہے تو بھیج دیں، لیکن نہ، پھر دوبارہ سے فرمایا کہ مل لحاظ القلب، دوسری مرتبہ علی اٹھے، پھر تیسری مرتبہ ختمی مرتبت نے علی کو بٹھانے کے بعد تیسری مرتبہ کہا مل لحاظ القلب،
کون ہے جائے اس کے مقابلے میں؟ پھر علی اٹھے، میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، جبکہ وہ برابر للکار رہا ہے، آپ کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، علی آمادہ ہیں، تیار ہیں، جاننا چاہتے ہیں، جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ بھیج دیجئے، کیوں برابر انتظار کروا رہے ہیں؟ تو ختمی مرتبہ تاریخ رقم کر رہے ہیں کہ اگر میں پہلی دفعہ علی کو بھیج دیتا، مبادہ مؤرخ یہ لکھتا کہ باقی افراد بھی تیار تھے، جانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ علی سب سے پہلے اٹھے اس لیے پیغمبر نے علی کو بھیج دیا۔ اب جبکہ علی گئے، کیا انداز ہے! ہر جنگ کا وقت نہیں کہ میں بیان کروں، اشارے کروں، واحد سبب اس کی فتح ہونے کا وجود مبارک علی ابن ابی طالب، عامر ابن عبد وغد، جس سے متعلق خود ختمی مرتبت کے خیمے میں اظہار کیا گیا۔ ایک شخص جو آپ کے قریب بیٹھا ہوا کہا کہ ایک وقت میں 1000 افراد کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی اپنی بہادری شجاعت کے ترانے بیان کرنا شروع کیے۔ ایسے مرحلے میں ختمی مرتبت جب علی کو بھیج رہے ہیں، وہ الفاظ وقت نہیں کہ میں بیان کروں کہ جاتے ہوئے علی سے متعلق کیا بیان کیا، اور جب علی گئے تو اس کو 4 مرحلے دیے، 4 مواقع فراہم کیے۔ علی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں آئے، زندگی دینے کے لیے آئے۔ علی نے جب بھی تلوار چلائی مجبوری میں تلوار چلائی، ورنہ علی حیات بانٹنے والی وہ شخصیت، ایک مرتبہ اس کو پہلا موقع دیا، دوسرا موقع دیا، تیسرا موقع دیا، چوتھا موقع دیا کہ، اور پھر جب وہ آیا تو ایک ہی مرحلے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا عامر ابن عبد وغد کو۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جو شجاعت میں اس کے ہم پلہ مانا جاتا تھا، حاصل بن عامر بن عبد وغد، اسے مولا متقیہ نے اپنے ہاتھ سے مارا۔ 5 افراد جو بھاگ رہے تھے، مولا متقیہ نے تعاقب نہیں کیا، ان میں سے منبع بن عثمان، اس کی طرف مولا متقیہ نے صرف نیزہ پھینکا اور یہ اس طرح سے گرا، اور پھر یہ مرحلہ طے کیا، اور پھر نوفل بن عبداللہ، باقی اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ ابن وہب، یہ سب بھاگ نکلے، لیکن ان میں سے ایک یہ نوفل بن عبداللہ یہ خندق میں جا گرا۔ میں بتاتا ہوں کہ باقی مسلمانوں کی شمولیت کیا ہے تاکہ یہ بھی اندازہ ہو جائے، دوسری جانب کا بھی رخ کے بھی اندازہ ہو جائے۔ جیسے ہی ایک مرتبہ یہ نوفل بن عبداللہ خندق کے اندر گرا تو 80 افراد ایک چوکی پر، اور ختمی مرتبت نے 8 چوکیاں قائم کی تھیں، جن میں سے ہر چوکی پر کم سے کم 80 افراد ہیں، 40 مہاجر 40 انصار، اور یہ ختمی مرتبت نے 8 چوکیاں قائم کی ہیں، اور یہ افراد کو یہ تقریباً 600-700 افراد اکٹھے ہو کر سنگباری کر رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، اور وہ چلا رہا ہے کہ مجھے باہر آنے کا موقع دو تاکہ میں مقابلہ کر کے مروں، میں ذلت کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا، لیکن یا اگر تم مجھے باہر نہیں نکالتے خود اندر آ جاؤ۔ لیکن مسلمانوں پر اتنا خوف طاری ہے کہ نہ خود نیچے اتر رہے ہیں، نہ اسے باہر آنے دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ختمی مرتبت نے آوازیں سنی، پوچھا کون ہے، کب بتایا کہ نوفل بن عبداللہ ہے، تو کہا کہ وہ اس طرح سے آوازیں بلند کر رہا ہے۔ وہیں سے پلٹے، پیغمبر اسلام کے خیمے سے قریب پہنچ چکے تھے، وہیں سے پلٹ کر خندق کے اندر آئے، چھلانگ لگائی اور کہا کہ وار کرو، اگر مجھ پر وار کر کے خود کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ۔ اور جب اس نے وار کیا، حضرت نے اس کے وار کو رد کیا اور پھر پلٹ کر ایسا وار کیا کہ اسے اس طرح سے 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ علی کی شجاعت ہے۔ مسلمانوں کا کل حصہ میں بتاتا ہوں، زرار بن خطاب فہری، یہ 7واں فرد، یہ بھاگ رہا تھا، اور کسی نے کہا چلو بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، تو علی نے جو مارا ہے عمرو بن عبد وغد کو مارا ہے، حاصل بن عمرو بن عبد وغد کو مارا ہے، تو میں بھی کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ میں نے بھی کسی کو مارا ہے۔ تو یہ شخص اس کے پیچھے دوڑا زرار بن خطاب فہری کے، اور آگے بڑھ کر ایک مرتبہ زرار بن خطاب فہری نے جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنی تو سوچا کہ علی کا تو یہ شیوا نہیں ہے کہ علی کسی بھاگنے والے کا تعاقب کرے، اس لیے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگتا ہے۔ تو علی کائنات کے شجاعت ترین انسان، علی کی شجاعت تلوار کے رہین منت رہی ہیں۔ یہ جو اقبال نے کہا کہ دم زندگی رم زندگی، رم زندگی غم زندگی، غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ یہ علی کا زور بازو، علی کو تلوار پر بھروسہ نہیں کیا کہ تلوار کی وجہ سے علی کی شجاعت ہے، ذوالفقار کی وجہ سے نہ۔ میں نے پڑھا اہل تسنت کے مورخین محدثین نے لکھا، ایک جنگ میں دشمن نے مطالبہ کیا کہ علی میں نے سنا آپ کائنات کے سخی ترین انسان ہیں، کریم ترین انسان ہیں، اگر آپ سے کچھ مانگا جائے آپ کبھی دشمن کو بھی رد نہیں کرتے، کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہ یہ تلوار جو آپ کے پاس ہے یہ مجھے دے دیجئے، اب جنگ ہو رہی ہے اور اب اس کو خدشہ تھا کہ حضرت مجھ پر تلوار چلائیں گے، اس عالم میں روک کر علی سے مانگ رہا ہے۔ حضرت نے اپنی تلوار اس کی طرف بڑھا دی، اب اپنی تلوار بھی اٹھائی ہوئی ہے، اور مولا متقیان کی تلوار اٹھانے کے بعد اب مسکرانا شروع ہوا اور کہا علی اب بتائیں کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو مولا متقیان نے مسکرا کر فرمایا کہ وہی جس نے ابھی تک تمہیں مجھ سے بچا رکھا ہے۔ یہ اقبال کہہ رہے ہیں دم زندگی رم زندگی، رم زندگی غم زندگی، غم رم نہ کر سمے غم نہ کھا، کہ یہی ہے شان قلندری، تیری خاک میں ہے اگر شرر
تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. یہ علی کی شجاعت ہے. ورنہ دوسرا فرد جب پہنچا زرار بن خطاب فاری نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی. ایک مرتبہ سوچا کہ علی تو شیوا نہیں ہے, انداز نہیں ہے, کسی بھاگنے والے کا تعاقب کریں صرف دیکھنے کے لیے کہ میرے پیچھے کون آ رہے, علی یا کوئی اور. تو جو پیچھے آ رہا تھا جیسی دیکھا کہ زرار مڑا ہے, ایک مرتبہ گھبرایا, پریشان ہوا, سوچا کہ شاید یہ یہاں مجھے خلوت میں مقابلہ کرے گا اور کوئی بچانے والا بھی نہیں. وہیں سے اپنا گھوڑا دوڑایا اور واپس خیام کی طرف اس نے بھاگنا شروع کیا. اور زرار بن خطاب فہری نے پیچھے سے آواز دی کہ یاد رکھنا آج تمہیں زندہ چھوڑ رہا ہوں اور میرے اس احسان کو کبھی فراموش نہ کرنا. یہاں تک کہ وہی شخص ایک مرحلے پر جب خلیفہ بنا, حکمران بنا, تو زرار بن خطاب فہری نے کہا تھا یاد ہے کہ میری وجہ سے اس دن تمہیں اپنی جان بچانے کا موقع مل گیا تھا. یہ حصہ ہے, کون سی جنگ ہے, لیکن نہ یہ شجاعت, یہ علی کا ترہ امتیاز نہیں ہے, یہ استقامت, علی کا علم, علی کی عبادت, علی کی معرفت, علی کی انداز حکومت. کوئی بھی چیز علی کا تعارف قرار نہیں پا سکتی ہے, ڈور کا وہ سرا. ورنہ کسی بھی زاویے سے اگر علی کی شخصیت کو کوئی پڑھنا چاہے گا, شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں بہک جائے گا, الجھ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اسے سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں علی بشر کیف بشر ربہ فیہ یتجلی وظہر. تو اس لیے حیران پریشان سرگردان رہے گا, الجھ جائے گا, پریشان ہو جائے گا, دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. ڈور کا سرا علی کی ابدیت کا راز کیا ہے, علی کیوں سرمدی ہے, علی کیوں لازوال ہے, علی کیوں آفاقی ہے, علی کیوں یونیورسل ہے, علی کیوں ہمگیر ہے, کیوں اللہ نے علی کو قسیم الجنت والنار قرار دیا, کفر اور اسلام کے درمیان, خیر اور شر کے درمیان, نیکی اور بدی کے درمیان, اچھائی اور برائی کے درمیان, حق اور باطل کے درمیان, کیوں علی کو حد فاصل قرار دیا, کیوں علی کی ولایت میں دین کو منحصر قرار دیا ہے, کیوں میدان خم غدیر میں 1.5 لاکھ صحابہ کو چھوڑ کر صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے. راز کیا ہے, رمز کیا ہے؟ اس کے لیے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا کہ اگر کوئی اس کے جواب کو سمجھنا چاہتا ہے تو علی کی زندگی کو پڑھے کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں بھیجا ہے, اللہ نے علی کو خانہ کعبہ میں بھیجا ہے, اللہ نے علی کے نور کے ظہور کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا. یہاں شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا کہ کیا غیر از کعبہ کسی اور مقام پر وجود مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولادت ہو سکتی تھی؟ فرمایا نہیں ہو سکتی تھی. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام کی ولادت بھی کعبہ میں نہیں ہوئی ہے. پیغمبر اسلام جن سے متعلق علی یہ کہیں کہ انا عبد من عبید محمد, میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. خود پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی, کسی اور نبی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی. منحصر تاریخ بشر میں, تاریخ عالم میں, تاریخ آدم میں, تاریخ خاتم میں, تاریخ انسانی میں علی واحد شخصیت جن کی ولادت کعبہ میں ہوئی. کیوں پیغمبر کی ولادت کعبہ میں نہیں ہوئی؟ شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے اس لیے کہ پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر تام ہیں, پیغمبر جمال خدا کے مظہر ہیں جن کے تعارف میں خدا نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا. پیغمبر اللہ کے جمال کے مظہر ہیں. ورنہ پیغمبر اسلام نے 83 جنگوں میں سے 27 غزوات میں بنفس نفیس شرکت فرمائی, اور ایسا نہیں پیچھے بیٹھ کے ہدایات دیتے تھے. نہ ابن خلدون نے لکھا ہے, اور امام شمس الدین ذہبی تاریخ الاسلام میں, اور ابو الفدا ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں, سب نے تصریح کی. طبری نے لکھا پیغمبر اسلام ہر جنگ میں سب سے اول, سب سے پہلے, سب سے آگے دشمن کے مقابلے میں جاتے تھے. اور مولا متقیان نہج البلاغہ میں بیان فرماتے کہ جب گھمسان کا رن پڑتا تھا اور دشمن کی طرف سے تیروں, تلواروں, نیزوں کی بارش ہوتی تھی تو صحابہ کرام پیغمبر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے تھے. پیغمبر اسلام اس کائنات کے شجاع ترین انسان, لیکن پوری زندگی میں 83 جنگوں میں سے 27 میں شرکت فرمائی. ان 27 غزوات میں کوئی کافر آپ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوا, حتیٰ زخمی نہیں ہوا. کیوں؟ کیا تلوار چلانا نہیں جانتے تھے؟ کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہے, تلوار بھی ہاتھ میں, پھر کیوں کوئی کافر نہیں مارا گیا؟ کہا اس لیے کہ پیغمبر اسلام اللہ کے جمال کے مظہر ہیں, اور علی ابن ابی طالب اللہ کے جلال کے مظہر ہیں. اور اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے کوئی بھی دوسرا مقام اللہ کے جلال کے ظہور کی تجلی کو تحمل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا. اس لیے علی کعبہ میں آئے, شہادت مسجد میں. کیا کسی دوسرے مقام پر حضرت کی شہادت ممکن تھی؟ شہید مطہری نے لکھا ممکن نہیں تھا. کیوں؟ کہ صرف اللہ کا گھر, خانہ خدا, مسجد
اللہ کے جلال کی شہادت کے بار گراں کو تحمل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آغاز اللہ کا گھر، انجام اللہ کا گھر۔ علی جب دنیا میں آئے پہلا کام سجدہ کیا، جب دنیا سے رخصت ہونے لگے آخری کام سجدہ کیا۔ علی کی ساری زندگی ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان گزری۔ ان دو گھروں کے بیچ علی نے 63 سال گزارے۔ علی کی زندگی کا کمال وہ دید، وہ اینک جسے لگا کر انسان سیرت علوی کا مطالعہ کر سکتا ہے، پھر بھٹکے گا نہیں، پھر علی کے تمام تر فضائل کی راز اور رمز کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا کیا ہے کہ علی کے 63 سال آغاز سے انجام تک، ان 63 سالوں میں ان دو گھروں کے درمیان، ان دو سجدوں کے درمیان علی نے 63 سال زندگی گزاری، اور ان 63 سالوں کے کسی ایک لمحے کے کروڑویں حصے میں بھی علی نے کسی بشر کو اپنی جانب متوجہ نہیں ہونے دیا، ہمیشہ خدا کی طرف بلایا۔ یہ بہت وزنی بات ہے، یہ روح کلام ہے، یہ جان کلام ہے، یہ علی کے تمام تر فضائل کے راز و رمز ہے۔ اسی لیے علی نے اپنے تعارف میں فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، انا آیت اللہ العظمی، انا آیت اللہ الکبریٰ۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مریم قدیسہ ہیں، بطول ہیں، معصومہ ہیں، اللہ کے گھر میں رہتی ہیں، مسجد میں زندگی گزار رہی ہیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 37 پروردگار فرما رہے وَكَفَّلَهَا زکریا، آپ کے خالو جناب زکریا نے مریم کی کفالت کی، اور پروردگار فرما رہے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا۔ جب بھی جناب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوتے دیکھتے مریم کے پاس مختلف کھانے پڑے ہیں، جنت کی نعمتیں ہیں۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، یہ کدھر سے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ خدا بھیجتا ہے میرے لیے۔ مریم کے لیے مسلسل جنت سے کھانا آتا رہا، یا علی کھانا آتا رہا، سالہ سال رہیں اللہ کے گھر میں۔ لیکن جب عیسیٰ معصوم نبی کی ولادت کا مرحلہ آیا، پروردگار نے کیا فرمایا؟ اب یہاں سے جائیے، سمجھنا ہے فرق کو، عیسیٰ کون ہے اور علی کون ہے۔ فاطمہ بنت اسد کو بلایا جا رہا ہے، مریم جو قدیسہ ہیں، معصومہ ہیں، بطول ہیں، خدا بھیج رہا ہے۔ اور تعجب کر رہی ہیں، کہا یہ جائے ولادت نہیں ہے، اب یہاں سے جائیے۔ اور گئیں، اور وہ مرحلہ میں نے روایات میں پڑھا کہ 3 مواقع پہ قبر منہ کھولتی ہے، موت بہت قریب ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک جب کہ خاتون کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی، مشکل مرحلہ طے کیا، اور اس کے بعد جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو نقاہت محسوس کی، کمزوری محسوس کی، ناتوانی محسوس کی۔ تو اب انتظار کر رہی کہ وہ خدا جو بن مانگے سالہ سال کھانا بھیجتا رہا، کچھ کھانا آ جائے۔ سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 25، جناب مریم خدا سے خواہش کر رہی ہیں، آج مانگنا پڑ رہا ہے، پہلے بن مانگے آتا رہا، اور جب مانگا تو سورہ مریم آیت 25 وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، مریم کھانا چاہیے، جاؤ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے، جا کر اس کی ٹہنی کو ہلاؤ تو ساکت علیک رطباً جنیہ، تازہ کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا۔ مریم نے سوال کیا پروردگار اتنے سال تیرے گھر میں رہی، بن مانگے کھانا آتا رہا، آج جب کہ مجھے ضرورت ہے اور میں خود مانگ رہی ہوں، اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ چل کے ٹہنی ہلاؤں تو ساکت علیک رطباً جنیہ، کھجوریں گریں گی، اٹھا کے کھا لینا۔ کیا فرمایا پروردگار نے؟ فرمایا مریم پہلے تمہارے دل میں صرف میری محبت تھی، آج تمہارے دل میں میرے غیر کی محبت آ چکی ہے۔ سمجھنا اس راز کو جو استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ بحر الانوار کی 38 نمبر جلد میں ملا باقر مجلسی نے یہ حدیث بیان کی، علماء اہل تسنن نے بیان کی۔ علی کون ہے؟ حب علی حب اللہ و ولایتہ ولایت اللہ، علی کی محبت خدا کی محبت ہے، علی کی ولایت خدا کی ولایت ہے۔ کیوں علی سے محبت، خدا سے محبت ہے؟ راز کیا ہے؟ اس کو شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر قیام پذیر رہیں، 3 دن برابر کھانا آتا رہا۔ پہلے اپنے گھر میں ابو طالب اہتمام کرتے تھے،
علی کے آنے پر جنت سے کھانا آ رہا ہے، بالکل برعکس ہے۔ راز کیا ہے، رمز کیا ہے، اس کو شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ علی کون ہے، یہ پیغمبر نے فرمایا علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں غرق ہے، معرفت خدا میں غرق ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا کیوں اللہ نے ذات امیر المومنین کو میزان قرار دیا، مقیاس قرار دیا، معیار قرار دیا۔ ہر مرحلے میں سینے میں سکت نہیں اور سفر درپیش ہے۔ میں سمیٹنا چاہتا ہوں، بس 2 جملے عرض کروں، بات تمام ہو جائے۔ یہ علی کی زندگی کا تشخص ہے، یہ وہ دید، وہ اینک ہے جو لگا کر انسان علی کی سیرت کو پڑھے گا تو بھٹکے گا نہیں۔ یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے بیان کیا۔ علی کون ہے؟ فرمایا انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آیت اللہ العظمیٰ، انا آیت اللہ الکبریٰ، میں ہوں آیت اللہ الکبریٰ، ما للہ آیت اکبر منی، اللہ کی کوئی آیت مجھ سے بڑی وجود نہیں رکھتی۔ یہ جو ہم مجتہدین فقہاء کو آیت اللہ کہتے ہیں، یہ مجازن کہتے ہیں۔ جیسے محمد علی جناح، انہیں ہم قائد اعظم کہتے ہیں۔ اس کائنات میں قائد اعظم رسول اللہ ہے، آپ سے بڑا کوئی قائد نہیں۔ ہم جو محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں نسبی اعتبار سے، پاک و ہند میں جب باقی سیاست مداروں کی نسبت تقابل کرتے تو ان کی نسبت محمد علی جناح سب سے بڑے قائد ہیں۔ اسی طرح جب انسانوں کے درمیان ہم تقابل کرتے ہیں باقی لوگوں کے بیچ، دنیا کے دوسرے انسانوں میں سے ان علماء کو، فقہاء کو، مجتہدین کو، تو نسبی اعتبار سے ہم سب کی نسبت انہیں ہم خدا کے قریب تر محسوس کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہم خدا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں آیت اللہ کہتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ، نسبی اعتبار سے، اپنی نسبت سے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے علل اطلاق، اس کائنات میں اگر کوئی آیت اللہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ، وہ خود علی فرما رہے ہیں۔ اور آیت کا معنی جیسے امام راغب اصفہانی نے مفردات راغب میں بیان کیا، آئینہ، یعنی میں ہوں آئینہ پروردگار۔ کیا کام کرتا ہے آئینہ؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ میں سے کسی نے آئینہ دیکھا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ مجھے بتائیے کیا آپ آئینہ دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے؟ نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ آئینہ آپ کب دیکھتے ہیں؟ جس دن آئینے کی صفائی کرتے ہیں، جس دن آپ آئینہ خریدنے کے لیے جاتے ہیں، تب اٹھا کے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں، تب آئینہ دیکھتے ہیں۔ آج آپ آئینہ دیکھنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تھے، آئینے میں خود کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آئینہ کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے اندر کسی اور کو دکھائے۔ یہ علی کا کمال ہے۔ علی فرما رہے ہیں انا آیت اللہ العظمیٰ، میں ہوں آئینہ پروردگار، یعنی جب بھی علی کو دیکھو گے تمہیں خدا نظر آئے گا۔ میں شرمندہ ہوں، وقت نہیں، میں معافی چاہوں گا، بے ادبی معاف کیجیے گا۔ آخر یہ بنیادی ترین سوال ہے۔ علی شناسی کے لیے یہ پہلا مرحلہ ہے جسے طے کرنا ناگزیر ہے۔ خدا سبحان کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس، ماں کے بعد جب الا آ جائے مفید حاصر ہے۔ میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ ما اريد منهم من رزق، مجھے جنوں سے انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، نہ میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ انسان جن مل کر مجھے کھانا کھلائیں، نہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ خود رزق دینے والا ہے، اللہ صاحب قوت ہے، اللہ صاحب استحقاق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ نے صرف ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا، اور جس ہستی نے عبادت کا تعارف کروایا، پیغمبر اسلام، کیا ہے عبادت؟ فرمایا علی کو دیکھو، النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کو دیکھو خدا کی عبادت ہے۔ صرف دیکھنا نہ، ذکر علی جن عبادہ، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت ہے۔ پھر فرمایا حب علی جن عبادہ، علی سے محبت کرنا خدا کی عبادت ہے۔ کیا ربط ہے ان دو باتوں میں؟ زیارت علی کی، عبادت خدا کی، محبت علی سے، عبادت خدا کی، ذکر علی کا، عبادت خدا کی۔ کیا ربط ہے؟ امام اہل سنت ابن ابی الحدید معتزلی، متوفا 656 ہجری، انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے اوائل میں یہ بات لکھی ہے، کہا کہ اس کائنات میں فضیلتوں کے میدان ہیں، جیسے شجاعت ہے، سخاوت ہے، استقامت ہے، باقی تمام میدان،
ان تمام میادین فضیلتوں فضائل میں علی سب سے اول، سب سے آگے، سب سے پہلے. لیکن ایسا نہیں کہ باقی افراد موجود نہ ہو، نہ، اور بھی ہیں. اگرچہ علی سب سے پہلے ہیں، اول ہیں، آگے ہیں، لیکن اور بھی سخی ہیں، اور بھی شجاع ہیں، اور بھی دیگر فضائل کے حامل ہیں. لیکن ایک میدان فضیلت، ایک میدان شرف اور ایک میدان کمال وہ ہے جس کا یکتا و تنہا شاہ سوار صرف اور صرف علی ابن ابی طالب. یہاں تک کہ کوئی نبی بھی اس میدان میں علی ابن ابی طالب کی ہم پلہ نہیں ہو سکتا. ابن ابی الحدید معتزلی متوفا 656 ہجری لکھا ہے کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے. یہ جو پیغمبر نے فرمایا علی جن ممسوس فی ذات اللہ. کیوں علی سے محبت؟ خدا سے محبت ہے. کیوں علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے؟ کیوں علی سے محبت کرنا عبادت ہے؟ کہ علی اس درجہ فنا فی ذات توحید ہے. اس سے پہلے کہ میدان معرفت توحید پروردگار کوئی نبی بھی اس میدان میں علی کی برابری نہیں کر سکتا. اور علی اس درجہ فنا فی ذات توحید تھے. ابن ابی الحدید نے لکھا کہ جب علی ہر روز اپنے گھر سے باہر آنے کا ارادہ کرتے، آپ کے عشاق، محب، اصحاب، شاگرد، چاہنے والے جو صف باندھے آپ کے گھر کے باہر گلی میں کھڑے ہوتے، جیسے علی کے گھر کا دروازہ کھلتا آپ کے قدم باہر گلی میں آتے. جس کی نگاہ علی کے چہرے پر پڑتی، بے ساختہ اس کی زبان سے یہ جملے جاری ہو جاتے: اللہ اللہ ما اتقوا ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اشجع ھذا الرجل، اللہ اللہ ما اعلم ھذا الرجل. اللہ اللہ کتنا بڑا متقی آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا زاہد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عابد آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا عارف آ گیا، اللہ اللہ کتنا بڑا شجاع آ گیا. ابن ابی حدید کہتے ہیں وہ انسان جسے دیکھتے ہی لوگوں کی زبانوں پر نام خدا جاری ہو جائے، اس کائنات میں وجہ اللہ کہلانا صرف اسی علی کے شایان شان ہے. یہ علی کا طرہ امتیاز، بات ادھوری رہ جائے گی. یہ علی کی پہچان ہے، یہ علی کی فضیلتوں کا راز. بس اگرچہ کہ تاخیر ہو چکی لیکن شرمندہ ہوں، اس مرحلے میں رکنا ذرا مشکل محسوس ہو رہا ہے، اس لیے دو جملے اور عرض کروں. علی کون ہے؟ یہ جنگ خیبر. آپ ہمارے سماجی رویے خود مشاہدہ کرتے ہوں گے. بس کسی انسان کو مسجد بنانے کی توفیق ہو جائے، امام بارگاہ بنا لے، مدرسہ، یتیم خانہ، مجلس کروا لے، تو پھر جلی حروف میں نیچے اپنا نام درج کرواتا ہے، تختی لگواتا ہے. ظاہر ہے تختی کے بغیر تو خدا کو پتہ نہیں چل سکتا. تو یہ ہمارے سماجی رویے. اور آپ خود دیکھیے کہ یہ ہماری جو معاشرتی رویے تک کھیل کے میدان میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. بس ہمارا قومی کھیل اگرچہ ہاکی ہے لیکن کرکٹ بہت شوق سے کھیلا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اور شرکت کی جاتی. اور خصوصاً اگر ہمسایہ ملک کے ساتھ آپ کی قومی ٹیم کا میچ ہو تو پھر جو اسٹیڈیم میں جا سکتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، اور جو نہیں جا سکتے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں. اور میری طرح اناڑی جو نہیں جانتے، کسی کو اگر نہیں پتہ ہو تو کرکٹ کیا ہوتا ہے، بڑے میدان میں 3 ڈنڈے نصب کر دیے جاتے ہیں اور ایک بلے باز ان کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے، اور مخالف ٹیم سے ایک بالر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں گیند ہوتی ہے، اور بھاگتا ہوا آتا ہے، صحیح تاک کر، سیدھ کر، نشانہ لے کر گیند پھینکتا ہے. کیوں پھینکتا ہے؟ تاکہ چھکا لگائے، چوکا لگائے. پھر کیوں پھینکتا ہے؟ تاکہ یہ گیند، وہ جو 3 ڈنڈے ایک پیچھے کھڑے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لگ جائے، کوئی ڈنڈا گر جائے یا نہ گرے، یہ گیند اس کو چھو لے تو اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ پھر وہ میدان سے آؤٹ ہو جائے گا. اور اگر کوئی بالر مہارت سے گیند پھینکے اور کسی ڈنڈے کو گرانے میں کامیاب ہو جائے تو اس کا عکس العمل کیا ہوتا ہے؟ ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہ میدان میں دوڑتا ہے. آپ جب دیکھتے ہوں گے خود تالیاں پیٹتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں. وہ بار بار پورے گراؤنڈ میں اپنے مسل، بازو دکھاتا ہے. کیا کر رہا ہے؟ مسل دکھا رہا ہے، بازو دکھا رہا ہے. پوچھے کیا کیا ہے اس نے؟ کیا کیا؟ ایک وکٹ اکھاڑی، ایک ڈنڈا گرایا اور دنیا والوں کو اپنے مسل دکھا رہا ہے. یہ ہمارے سماجی رویے، ہمارے معاشرتی رویے کہ ہمارا بالر ایک وکٹ اکھاڑ لے تو ساری دنیا والوں کو اپنے مسل دکھائے. اور وہ علی ابن ابی طالب جو خیبر کے اس دروازے کو
جسے 20 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 20 لوگ مل کر بند کرتے تھے، ایک جنبش دست سے علی نے اٹھایا نہیں، اکھاڑا، قلعے سے اکھاڑا. وقت نہیں کہ میں کیفیت بیان کروں آپ کی خدمت میں. اور اکھاڑا، اکھاڑنے کے بعد ایک جنبش دست سے فضا میں اچھالا، اور اچھالنے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ دروازہ علی نے اپنی طاقت سے نہیں اکھاڑا، یہ تو اس کی دی ہوئی طاقت تھی. یہ علی کا کمال ہے. یہ علی کے تمام تر فضائل اور کمالات کی راز و رمز ہے، اساس ہے، بنیاد ہے. اور آخری جملہ، اسی جنگ خیبر کے موقع پر مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو مولا متقیان کے حصے میں ایک سونے کی تاروں سے بنی ہوئی زرین انمول ایک قیمتی چادر آئی، اور یہ چادر خود مرحب اوڑا کرتا تھا، اور یہ مولا متقیان کے حصے میں آئی مال غنیمت کے طور. اور اتنی دیدہ زیب تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ سب گھوم گھوم کر مڑ مڑ کر اس چادر کی طرف دیکھتے تھے، اور ہر ایک کی خواہش کی کاش یہ چادر مجھے مل جائے، پہچاننا ہے علی کون ہے. یہاں تک کہ ایک صحابی روایت کرتا ہے کہ ہم خیبر سے چلے مدینے کی جانب. ابو العلا مودودی نے لکھا ہے کہ پہلی مرتبہ مسلمانوں کو جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد پیٹ بھر کے کھانا نصیب ہوا. اس سے پہلے فقر تھا، اور اتنی دولت کی ریل پیل ہوئی خیبر کی کامیابی کے بعد کہ مسلمانوں کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے چاندی کے سکوں سے، درہم و دینار سے کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے. اور ام المومنین عائشہ سے روایت کہ پہلی مرتبہ ہمیں خیبر کے بعد پیٹ بھر کے کھجوریں کھانا نصیب ہوئی. کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے. ورنہ پوری جنگ کا احوال جو بیان کیا مرحوم اظہر حسن زیدی صاحب نے، میں تو جاہل ہوں، بات پھیلا دیتا ہوں، اور کیا خوبصورت انداز میں کہا، پوری جنگ کا احوال بیان کیا، سابقہ دنوں کا سارا نقشہ کھینچا. کہا علی سے پہلے جو بھی جاتا تھا، جاتے ہو کیا حالت ہوتی تھی، آتے ہو کیا کیفیت ہوتی تھی. کہا جاتے تھے جھنڈا لے کر، آتے تھے ڈنڈا لے کر. جنگ خیبر کا فاتح صرف اور صرف علی، اور یہ ساری کامیابی جو مسلمانوں کو ملی علی کی وجہ سے. اور آپ کے حصے میں سونے کی تاروں سے بنی ہوئی چادر آئی، اور حضرت چلے اب خیبر سے مدینے کی جانب. 140 میل کا فاصلہ ہے. اور صحابی روایت کرتے ہیں کہ سارے سفر میں باقی صحابہ اپنے اپنے حصے کا مال غنیمت اٹھائے خوشی خوشی گھروں کی طرف چل رہے تھے کہ گھر پہنچے، یہ سارے تحائف کی چیزیں، یہ مال غنیمت اپنے گھر والوں کو دیں، بچوں کو دیں. تو کہا کہ میں کسی اور کے ہمراہ چلنے کے بجائے علی کے ساتھ ہو لیا، اور میری خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ چادر مجھے مل جائے. اور میں علی کے مزاج کو جانتا تھا، مجھے پتا تھا کہ علی کو سونے چاندی ان دنیا کی چیزوں سے کوئی شغف نہیں، اور مجھے اندازہ تھا کہ علی یہ چادر گھر لے کر نہیں جائیں گے، کسی کو دے دیں گے. تو میں کوشش کروں شاید علی یہ چادر مجھے دے دیں. تو اس لیے سارے سفر میں ہر تھوڑا سفر طے ہونے کے بعد میں علی سے خواہش کرتا، اور میں بات چھیڑ دیتا، کتنی عمدہ چادر ہے، کتنی خوبصورت چادر ہے، کتنی دیدہ زیب ہے، کتنی قیمتی ہے، کیا عمدہ بناوٹ ہے، تاکہ علی متوجہ ہو، میری دلچسپی کو محسوس کر کے یہ چادر مجھے دے دے. لیکن جب بھی میں بات چھیڑتا علی کو دوسری بات کرتے اور مجھے ٹال دیتے اور مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرتے. لیکن میں کچھ تھوڑا سفر طے کرنے کے بعد دوبارہ پھر وہی بات کرتا، یہاں تک کہ خیبر سے لے کر علی کون ہے مدینے تک. کیوں شیخ سعدی نے کہا اس علی آموز اخلاص عمل. علی کون ہے؟ کہا کہ خیبر سے مدینے تک سارے راستے، ہر تھوڑا سفر طے ہونے کے بعد میں علی سے خواہش کرتا کہ اس طرح سے چادر کی بات کرتا، لیکن میری بات کو سنی انسنی کر دیتے. اور پھر میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی. میں جانتا تھا علی کا یہ مزاج نہیں، علی یہ چادر گھر نہیں لے کے جائے گی. میرا تجسس بڑھا، حصے کنجکاوی اتنے عروج پہ پہنچی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ علی کیا کریں گے. تو یہ جاننے کے لیے، جبکہ باقی تمام اصحاب خوشی خوشی اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، میں گھر جانے کے بجائے سیدھا علی کے پیچھے چل رہا تھا. اگر علی نے سارے راستے میں یہ چادر مجھے نہیں دی تو کیا کریں گے، کہاں لے کے جائیں گے، کسے دیں گے. کہا یہاں تک کہ میری حیرت بڑھنے لگی. علی اپنے گھر جانے کے بجائے ایک اور گلی میں داخل ہوئے، اور جب علی اس گلی میں پہنچے ایک دروازے پہ روکے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پچھلی جنگوں میں شہید ہو جانے والے صحابہ کرام کی یتیم بچوں کی کفالت ہوتی تھی، اور پیغمبر اسلام نے ایک صحابی کو مامور کر رکھا تھا ان بچوں کی کفالت کے لیے، ان یتیم بچوں کی پرورش کے لیے. کہ علی اس گھر کے دروازے پر روکے، دق الباب کیا، وہ چادر اس صحابی کے سپرد کی. کہ ان یتیموں کا بہت خیال رکھنا، ان کے لباس کا، پہناوے کا، کھانے پینے کا. اور پھر علی جنگ خیبر کا فاتح خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اور میری حیرت بڑھنا شروع ہوئی. اب میں اپنے گھر کی طرف جانے کا شوق میرا کم ہو گیا، اور میری ساری توجہ اس جانب تھی کہ علی
جو جنگ خیبر کے فاتح ہیں خالی ہاتھ گھر جا رہے ہیں، گھر چل کے کیا بات کریں گے؟ شاید اپنی زوجہ کو بتائیں گے میں نے اس طرح سے در خیبر اکھاڑا، ایسے مرحب کو مارا، ایسے انتر کو مارا، کیا بات کریں گے؟ کہا یہ گفتگو سننے کے لیے میں مولا متقیان کے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ علی نے اپنے گھر پہنچ کر دق الباب کیا۔ نبی زادی نے دروازہ کھولا، علی کا استقبال کیا، علی نے سلام کیا۔ سلام و جواب کے تبادلے کے بعد اب میں حالت انتظار میں تھا، علی کیا کہیں گے؟ تو نبی زادی نے کہا امیر المومنین مسلسل آوازیں سن رہی ہوں، شور سن رہی ہوں، کسے فتح ملی ہے، کون کامیاب ہوا، کون ناکام ہوا؟ یہ علی کی زندگی کا کمال جسے استاد حق شہید مرتضیٰ مطہری نے پوری کتاب میں اس طرح سے بیان کیا۔ بس یہیں پر رک رہا ہوں۔ کیا کہا؟ جب نبی زادی نے پوچھا اے علی کسے کامیابی ملی، کون فاتح بنا، کون ناکام ہوا؟ کوئی اور ہوتا شاید اپنی تعریفوں کے پل باندھ دیتا، میں نے یہ کیا، میں نے ایسے مارا، میں نے اس طرح سے جنگ لڑی، میں نے اس طرح سے در خیبر اکھاڑا۔ لیکن علی نے صرف ایک جملہ کہا اللہ کا وعدہ پورا ہوا، آپ کے بابا سرخرو ہوئے۔ اس کے بعد علی نے جو سر سجدے میں رکھا، میں بہت دیر تک آواز سنتا رہا، علی پروردگار کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ خدا سبحان ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب ہمارا وقت آخرت قریب آئے اور ہم سب کو چہرہ امیر المومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو، تو اس وقت ہمارے آقا، ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں، ہم سے ناراض نہ ہوں۔ بے ادبی میں شرمندہ ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں علم ایک نقطہ تھا جاہلوں نے پھیلا دیا، میں بات سمیٹ نہ سکا اور بات طولانی ہوتی چلی گئی، اور میں چاہوں گا کہ استاد بزرگوار قبلہ علامہ زاہد حسین زودی صاحب وہ خود دعا کروائیں اور پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔